ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، گزشتہ درس کے اندر وضو کے فرائض، مستحبات اور مکروہات کو بیان کیا تھا۔ آج وضو سے فراغت کے بعد اور نماز کے فرائض کو بیان کیا جاتا ہے۔ نماز کے اندر کل 13 فرض ہیں، ان میں سے 7 فرض جو ہیں وہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے ادا کرنے پڑتے ہیں، ان کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور 6 فرض جو نماز کے دوران ادا کرنے پڑتے ہیں جن کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ جو شرائط ہوتے ہیں وہ نماز کے لیے لازمی نہیں ہوتے، بلکہ جو ارکان ہوتے ہیں وہ نماز کے لیے لازمی ہوتے ہیں۔ اب جو فرائض ہیں نماز سے باہر کے، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ بدن کا پاک ہونا، کہ انسان کا جسم جو ہے وہ ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک ہو، انسان کا جسم ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو، تو جسم کا پاک ہونا۔ نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، کہ انسان کے کپڑے جو ہیں وہ ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو۔ ایک ہوتا ہے صاف ہونا، ایک ہوتا ہے پاک ہونا، تو نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے۔ نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ میں نماز ادا کی جا رہی ہے وہ جگہ بھی پاک اور صاف ہو۔ نمبر 4 ستر کا چھپانا۔ اب مردوں کے لیے جو ستر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ مرد کا ستر ناف سے گھٹنوں تک ہے کہ اس حصہ کا انسان نماز میں پورا ڈکا رہے۔ یہ ستر صرف نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ عام حالات کے اندر بھی یہ ستر ہے، عام حالات میں بھی انسان اس کو کھول نہیں سکتا، لیکن نماز کے اندر یہ جو ستر کا حصہ ہے جس کا چھپانا ضروری ہے، ان میں سے کوئی حصہ اگر کھل جائے تو نماز نہیں ہوگی، اس کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ مرد کا ستر جو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ بعض حضرات وہ گرمیوں کے اندر وہ ایسے پجامے پہنتے ہیں کہ جو گھٹنوں سے اوپر تک ہوتے ہیں، تو ان کے اندر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں ستر نہیں چھپاتا، تو ستر کا چھپانا یہ ضروری ہے۔ اور مردوں کے لیے تو ناف سے گھٹنوں تک ہے، اور عورتوں کا پورا جسم ستر ہے، عورتوں کا پورا جسم ستر ہے، سوائے چہرے، گھٹنوں تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پاؤں یہ کھلا رہیں گے۔ ان 3 کے علاوہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں ٹخنوں تک، ان کے علاوہ باقی پورا کا پورا عورت ستر ہے۔ اور نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، کہ نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے، اگر وقت سے پہلے نماز پڑھی تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور نمبر 6 قبلے کی طرف منہ کرنا، کہ انسان کا منہ قبلے کی طرف ہو، تو اور 7 دل میں نماز کی نیت کرنا۔ تو یہ نماز سے باہر کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 ستر کا چھپانا، اور نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، اور نمبر 6 قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اور نمبر 7 دل میں نماز کی نیت کرنا۔ یہ وہ فرائض ہیں جو نماز کو شروع کرنے سے پہلے ہیں، اور باقی جو ہیں 6 ہیں وہ نماز کے اندر کے فرائض ہیں، تو ان کو انشاءاللہ آئندہ کے درس میں بیان کیا جائے گا، ترتیب کے ساتھ بھی اور کچھ تفصیل کے ساتھ بھی، تو ان میں کچھ تفصیل ہے انشاءاللہ وہ آئندہ کے درس میں آئیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نمازوں کو سیکھ کر صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق دے، اور یہ فرائض کو، واجبات کو، سنتوں کو، مستحبات کو جاننا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ نماز کے اندر اگر فرض چھوٹ جائے تو حکم اور ہوتا ہے،
واجب کا حکم اور ہوتا ہے، سنت چھوڑنے کا حکم اور ہوتا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم سے نماز میں کس چیز میں کمی آئی ہے، آیا فرض کے اندر کمی ہے، واجب میں کمی ہے، یا سنت میں کمی ہے، یا مستحبات میں کمی ہے، تو پھر ہمیں اپنی نماز درست کرنی آ جائے گی۔ لیکن ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہم نے جو چیز چھوڑی ہے، آیا یہ نماز فرض تھی، اس کا حکم فرض کا تھا یا حکم واجب کا تھا، تو اس وجہ سے ان کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر فرض نماز میں چھوٹ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، اگر واجب وہ بھول کر رہ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے، اگر جان بوجھ کے واجب کو چھوڑ دے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر سنت چھوڑ دی، جو چیزیں سنت ہے وہ چھوڑ دیں، تو اس سے نماز میں سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم نمازوں کو سیکھ کر نمازوں کو پڑھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔